نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 17 تا 22۔ مذکورہ آیتوں میں آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ۔ طرائق جمع ہے طریقتن کی۔ طریقہ کا مشہور معنی راستہ ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ سب آسمان فرشتوں کی گزرگاہیں ہے، راستے ہے جو احکام لے کر زمین پر آتے جاتے ہیں۔ اور طریقہ کا دوسرا معنی طبقہ ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ تہ بتہ 7 آسمان تمہارے اوپر بنائے گئے ہیں، اور وما کننا عن الخلق غافلین، یہ بتلایا اس میں کہ ہم نے صرف انسان کو پیدا کر کے نہیں چھوڑا ہے، ہم انسان سے غافل نہیں ہے۔ انسانوں کی نشوونما، رہائش، آسائش کے سامان بھی ہم مہیا کرتے ہیں، اور پھر ابتدا کے آسمانوں کی تخلیق سے، کیونکہ آسمان سے بارش برسا کر، اب آسمان سے ہے کل ما فوق فہو سما، اوپر کل ما علا فہو سما۔ بارش تو معصرات سے ہوتی ہے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی آسمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر آسمان سے بارش یا معصرات سے پانی برسا کر انسان کے لیے غذا ہوتی ہے، اس کے آسائش کی سامان ہوتی ہے، پلوں سے پل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ۔ اس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر کر کے بقدر کا قید لگایا، جس میں اشارہ ہے اس طرف کہ انسان ایک ایسا ضعیف الخلقت ہے کہ جو چیز اس کے لیے، اس کے زندگی کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ ضرورت اور مقدار مقدر سے ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہی بارش انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، سیلاب بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے، اور انسانوں کے سامان، جان مال کے ہلاکت، تباہی، بربادی، مصیبت، عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے آسمان سے پانی برسانا بھی ایک خاص پیمانے پر ہوتا ہے، جو صرف انسان کی ضرورت پوری کر دے۔ اگر زیادہ ہو تو پھر سمجھ لے عذاب ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس کے بعد زیر غور، زیر طلب مسئلہ یہ ہے
کہ پانی اگر روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی ضرورت سے زیادہ روز بارش ہو تب بھی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ روز کی بارش انسان کا کاروبار متاثر کرتا ہے، مزاج کے خلاف ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ سال میں 5-6 بار بارش ہوتی، لوگ جمع کر لیتے، یا 6 مہینے بعد ہوتے لوگ جمع کر لیتے۔ عجیب لوگ ہیں، ملحدین ہیں، بس اللہ کو ابھی سمجھاتے، اپنے خالق کو تجویز کرتے، تجویزیں دیتے کہ اگر یا اللہ ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہو، ایسا ہو۔ فضول لوگ ہیں۔ سال میں ایک دفعہ کہتے ہیں بارش ہو، ہم جمع کر لیتے، 6 مہینے بعد بارش ہو، ہم جمع کر لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش کے حوالے سے ایک ایسا مضبوط نظام بنایا ہے کہ پانی جس وقت برستا ہے اس وقت وقتی طور پر جتنے درخت ہوتے ہیں اور زمینیں ہوتے ہیں سیرابی کے قابل ہے، وہ سیراب ہو جاتے ہیں۔ پھر زمین کے مختلف تالابوں میں، حوضوں میں اور قدرتی گڑھوں میں جمع ہو جاتے ہیں، جس کو انسان اور حیوان دونوں ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں۔ دائمی طور پر ہر انسان کو اور ہر خطے کو پانی پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک مستحکم نظام بنایا ہے۔ پانی کا ایک بہت بڑا حصہ برف کی صورت میں ایک بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کے سروں پر ایک ایسی پاک صاف فضا میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں نہ گرد و غبار کی رسائی ہوتی ہے، نہ کسی انسان کی رسائی ہوتی ہے، نہ کسی حیوان کی رسائی ہوتی ہے، جہاں سڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ ناپاک ہونے کا کوئی امکان ہے اور خطرہ ہے۔ پھر یہ پانی آہستہ آہستہ پہاڑوں کی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر پھیلتا ہے، اور یہ قدرتی پائپ لائن زمین کے گوشہ گوشہ میں پہنچ جاتی ہے، جہاں سے کچھ چشموں کے شکل میں خود پھوٹ کر نکلتے ہیں، نالوں میں، نہروں کی شکل میں بہنے لگتے ہیں۔ تازہ تازہ پانی سے کروڑوں انسان، جانور سیراب ہوتے ہیں۔ کہیں پر کنواں کھود کر یا بورنگ کر کے وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور اس پورے نظام کو قرآن کریم نے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ سے تعبیر فرمایا۔ پانی کی صفت اور طبیعت یہ ہے کہ پانی زمین کے گہرائی میں اترتا ہے، جہاں انسان پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اس پانی کے ذریعے ہم نے کھجور انگور کے باغات پیدا کی ہے۔ کھجور اور انگور کے علاوہ فواکہ کثیرۃ، ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے۔ ایک سیب میں کتنے اقسام ہیں، ایک خرمانی میں کتنے اقسام ہوتے ہیں۔
ایک انار میں کتنے اقسام ہوتے ہیں، ایک آڑو میں کتنے اقسام ہوتے ہیں، ہم نے نمبریں لگائی ہے، 5 نمبر اور 8 نمبر اور یہ 6 نمبر اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ آگے جو خصوصیت سے زیتون کا اور اس کے تیل کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس کے بھی بے شمار منافع ہے، فوائد ہے زیتون کے، اور ظاہر طور سینا میں زیادہ ہے۔ سینا سنین اس مقام کا نام ہے جس میں کوہ طور واقع ہے۔ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، زیتون کا تیل بدن کے مالش کے لیے بھی مفید ہے، اور چراغ جلانے کے لیے، سالن کے لیے بھی زیتون کا استعمال بڑا مفید ہے، دوائیوں میں زیتون کا استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں ایک عبرت ہے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ دودھ تیار کی ہے۔ انسان کی بہترین غذا ہے دودھ، اور دودھ کے علاوہ دیگر فوائد بھی ہے۔ جانوروں کا ایک ایک جز، ایک ایک عضو مختلف کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بال ہے، ہڈی ہے، آنتے، پٹے، انسانی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر ان بے شمار فوائد میں وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، بڑا نفع یہ ہے کہ جانور جو ہے گوشت تم اس کے کھاتے ہو، مسلمان ہو، ہندو تو نہیں ہونا، انسان کے لیے بہترین غذا ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر تم سواریاں کرتے ہو، گھوڑے پر کتنے دور، اونٹ پر، کشتیوں پر بھی کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ سواری اور بردباری کا کام، بڑا کام ان سے لیا جاتا ہے، اس لیے کشتیوں کو بھی شریک کیا سواری میں، اور ذکر کیا برداری میں کہ سامان وغیرہ بھی اس پر لے جاتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے پیدا کی ہے تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 طبقے یا 7 راستے، طبقے ٹھیک ہے۔ وَمَا كُنَّا، اور نہیں تھے ہم، عَنِ الْخَلْقِ، اپنے مخلوق سے، غافلین، بے خبر، خلق بمعنی مخلوق۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، یا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، مَاءً پان، بِقَدَرٍ، اندازے سے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ٹھہرا دیا ہم نے اس کو زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک، بلا شبہ ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ، اس کے لے جانے پر، لَقَادِرُونَ، قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے پیدا کر دیے تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے، جنات من نخیل، باغات کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا، اس میں، فواکہ کثیرۃ، بہت پھل ہے، میوے ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً، اور ایک درخت، تخرج، تنبت، جو اگتا ہے، من طور سینا، من طور سیناء، طور سینا سے، تنبت، وہ اگتا ہے، اگتا ہے، بالدہن، تیل کے لیے، روغن کے لیے، روغن لی ہوئے، وصبغ، سالن کے لیے، للآکلین، کھانے والوں کے لیے،
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہا، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، پیٹ میں ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، ان انعام چوپایوں میں، منافع کثیرۃ، فوائد ہے بہت سارے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض کو ان میں سے تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا، اور ان چوپائیوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم سواریاں کرتے ہو یا تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔